بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی ریاست کتیانہ جوناگڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود شریف سے اسے محبت تھی اور کام کے دوران بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے۔ تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرا کو از سر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے لیے وسائل ہی کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز سے کسی کی نظر دور سے جھولتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، اس لیے دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو یہ عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کجا ایسے کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہ سکتا تھا۔ اور حسب الارشاد، کنگرا اثر نو بنا دیا۔ واہ رے دیوانے! دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب اس حد تک بڑھ گیا کہ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔
کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ فداک ابی و امی و روحی و مالی و نفسی والدیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔